اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک نئے چینل کی شروعات کر رہا ہوں، اور وہ چینل جو کہ حافظ نشاد غازی کے نام سے ہے، اور اس چینل پر آپ کو 5 منٹ کا مدرسہ ہر روز آپ لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، جس میں بہت اہم باتیں ہوں گی، اور جو کہ 10 عنوانوں پر یہ مشتمل 5 منٹ کا مدرسہ آپ لوگوں کے سامنے ایوری ڈے اور ایوری مارننگ ہو سکے تو لایا جائے گا، ورنہ کسی ٹائم پر لیٹ بھی ہو جایا ہوں گا، کیونکہ کام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ سوچا ہے، تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو سپورٹ کریں اور خوب ان باتوں کو پھیلانے کی بھی کوشش کریں، اور بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں 5 منٹ میں، بہت اچھی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو جو نمبر لاؤں گا وہ ایک اسلامی تاریخ ہے۔ اب اسلامی تاریخ کیا ہے؟ اس عنوان کے تحت جو ہے نا، انبیاء کرام، صحابہ، تابعین، بزرگان اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کے حالات کو بیان کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ان حضرات نے دین کی تبلیغ اور اشاعت اور لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کیسی قربانیاں دیں، اور اس راہ میں پیش آنے والے حالات اور تکلیفوں کو برداشت کر کے کس قدر صبر و شکر کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر نبی و آخر الزماں محمد الرسول اللہ کی مبارک زندگی تفصیل سے بیان کیا گیا، کیونکہ آپ کی سیرت طیبہ پوری انسانیت کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ آپ بہترین اسوہ حسنہ ہیں، نمونہ ہیں، امت کے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو اسلامی تاریخ کے تحت انبیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اور بھی ہیں، ان سب کی قربانیاں، ان سب کے تذکرے بیان کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کی ڈیٹ پیدائش سب کچھ بیان کیا جائے گا۔ پھر دوسری جو دوسرا ہمارا عنوان ہے وہ ہے اللہ کی قدرت، یعنی ایک طرف اللہ کی قدرت بھی ہے اور دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ دیکھیں، اللہ کی قدرت سے کائنات کے خالق و مالک کی مخلوقات اور ان کی خصوصیات میں غور و فکر کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آسمان ہے، اگر آسمان پر ہم غور و فکر کریں گے تو اس سے ہمارا ہی ایمان بڑھے گا نا، اس سے ہی غور و فکر کرنے سے ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا نا۔ اس کی بے مثال کاریگری کو سن کر ایمان میں تازگی بھی پیدا ہوگی، ایمان میں عزت بھی آئے گی تھوڑی سی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھ کر اپنے بلند مرتبہ پیغمبر کی عظمت اور ان کی بزرگی اور ان کی رفعت کا احساس ہوگا، اور ہماری ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بہترین چیز ہے، جو کہ ایک دن اللہ کی قدرت، دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آئے گا۔ یہ دوسرا عنوان ہے۔ تیسرا عنوان آپ کے سامنے رکھیں گے ایک فرض کے بارے میں، یعنی فرض اور واجب کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر عنوان کے تحت فرائض، واجبات، ان کے متعلق ضروری باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا، جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری اور اہم ہے اور فرض ہے۔ تو فرض میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، کیا کیا چیزیں فرض ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں واجب کی بھی چیزیں آئیں گی۔ تو بہت اچھا یہ ایک اہم عنوان ہے جو کہ آپ لوگوں کو سننا اور اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا عنوان ہمارا آئے گا ایک سنت کے بارے میں۔ ابھی ایک فرض ہے، ایک سنت۔ اس عنوان کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعمال اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ جو دعائیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا، تاکہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کو حضور کے طریقوں پر، حضور کے طریقے کے مطابق گزار سکے۔ تو اس سے کیا ہوگا، کچھ حدیث قرآن سے جو دعائیں ہیں ان کا تذکرہ ملے گا، اور دعائیں بڑی اہم ہوں گی، جیسے نیند نہ آ رہی ہو، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعائیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ سنت آئیں گی۔ کیا کیا سنتیں وہ آپ کو اس عنوان کے تحت جب انشاءاللہ شروع کریں گے ایک ایک چیزیں ملیں گی۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی خوب اچھی طرح بات ہونی چاہیے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ چھوٹا سا 5 منٹ کا مدرسہ، جو کہ زیادہ کوئی ٹائم نہیں لگے گا، صرف 5 منٹ، اونلی 5 منٹس آپ کے کیا ہوں گے، ایکسپین ہوں گے، یعنی خرچ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ تشریح میں یا کچھ اگر بولتے میں لیٹ ہو جائیں تو پھر خیر 10 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ 10 منٹ آپ کے کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو بہت ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ معلوم نہیں ہوں گی، بلکہ معلومات کا ہمیں کیا کرنا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے نا۔ شیطان کو بھی بڑی معلومات تھیں، کیا عمل نہیں ہے نا، سجدہ نہیں کرا نا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور چھٹی چیز ہم لے کے آئیں گے، وہ چوتھی چیز کے بعد پانچویں چیز، پانچواں عنوان رہے گا ہمارا ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اس عنوان کے تحت فرائض، واجبات کے ساتھ ساتھ دیگر اعمال و افعال پر
امت کو کھڑا کرنے کے لیے ان کے فضائل بیان کیے جائیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کیا جائے گا، تاکہ اس سے عمل کا شوق اور عمل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو۔ تو یہ بھی بہت اہم عنوان ہے۔ اور پھر اس کے بعد چھٹا عنوان ہے ایک گناہ کے بارے میں۔ اوہ یہ تو بڑا لازمی ٹاپک ہے، اس پر تو بولنا ہی چاہیے، بولنا ہی چاہیے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ٹاپک ہے، لیکن کیا 5 منٹ میں سارے چیزیں ہو رہی ہیں؟ اسلامی تاریخ بھی ہو رہی ہے، اللہ کی قدرت بھی، حضور کا معجزہ بھی، ایک فرض کے بارے میں، سنت کے بارے میں، عمل کی فضیلت بھی ہو رہی، گناہ کے بارے میں بھی ہو رہی۔ اس عنوان کے تحت شریعت کے منع کردہ اعمال و افعال اور ان کے کرنے پر سزا کو بیان کیا جائے گا۔ کس کو کرنے پر ان کو جو ہے کیا ملے گا؟ جو شریعت نے منع کردہ اعمال ہیں، یعنی کچھ گناہ گاری والی باتیں ہیں، ان کو وہ اعمال اور افعال اور ان کے کرنے پر سزا اور عذاب بیان کیا گیا، تاکہ انسان اس سے دور رہ کر، یعنی دیکھو ایک موٹیویٹ ملے گی نا کہ نبی نے کیا فرمایا اس وعید کے بارے میں، اس گناہ کے بارے میں، تو وہ ساری قرآن سے کیا ہے وہ بھی ملے گا ہمیں کو۔ تو اس سے ہم کو کیا ہوگا؟ انسان اس سے دور رہ کر زندگی گزارے، دنیا و آخرت کی لذت و رسوائی سے بچ سکے۔ اب 7واں عنوان میں سمجھتا ہوں دنیا کے بارے میں۔ یہ تو بڑا اہم ٹاپک ہے یار، اس کے اوپر تو باقاعدہ پوری تفصیل سے ویڈیو ہونی چاہیے یار، لانگ ویڈیو ہونی چاہیے، لمبی ویڈیو ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا تو آج ہر کسی کے دلوں میں بسی ہوئی نا، ہمارے بھی دل میں بسی ہوئی ہے، آپ کے بھی دل میں بسی ہوئی ہے۔ پوچھو جا کے ذرا ان فلسطینیوں سے کیسا جو ہے ایک خونی منظر ہے، ظلم کیسا ہو رہا، اسرائیل کیسا ظلم بربریت کا پہاڑ توڑ رہا، تو سوچو نا ذرا، تو دنیا یہ بھی تو نکلنا چاہیے نا۔ تو دنیا کے بارے میں اب اس عنوان کے تحت کیا ہوگا؟ قرآنی آیات، حضور کے قول و عمل کی روشنی میں دنیا اور دنیاوی چیزوں کی حقیقت اور اس سے الگ تھلگ رہ کر زندگی گزارنے کی رغبت دلائی جائے گی، تاکہ انسان دنیا میں مشغول ہو کر دین و شریعت سے غافل نہ ہو جائے، کیونکہ آخرت کی زندگی اصل کامیابی ہے، یہاں کی نہیں ہے۔ اچھا یہ عنوان بھی بڑا اہم ہے، دنیا کے بارے میں۔ اب تو ہے، اب جب دنیا کی بھی بات ہوگی تو ظاہر سی بات ہے یار، ہماری ایک الگ دنیا ہے، آگے آنے والی ایک الگ دنیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں، آخرت کے بارے میں۔ یہ تو بڑا اہم ٹاپک ہے یار، زیادہ سے زیادہ آدمیوں کو اس پر فوکس کرنا چاہیے، آخرت کے بارے میں۔ بچ نہیں سکتے ہم، فکر ہونی چاہیے، کوڑن ہونی چاہیے آخرت کی، نہیں بچ سکتے ہم۔ یہ تو بڑا اہم، اس کے اوپر تو بات ہم لوگوں کی ہوتی کہاں، بہت کم موٹیویٹ کرا جاتا ہم لوگوں کو۔ تو اس عنوان کے تحت مرنے کے بعد کی زندگی کے حالات، دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی جزا اور سزا اور ان کی صورتوں کا ذکر کیا جائے گا، تذکرہ کیا جائے گا، تاکہ انسان اس کو سامنے رکھ کر آخرت کی تیاری کر سکے۔ تو یہ بھی سمجھتا ہوں بڑا اہم ٹاپک ہے۔ اب نمبر 9 آتا ہے قرآن، یعنی طب نبوی سے علاج۔ قرآن سے بھی علاج بتائے جائیں گے، طب نبوی سے بھی علاج بتائے جائیں گے، کیونکہ ہر کسی کو آج مسائل درپیش ہیں، بیماریاں ہر کسی کے سامنے لاحق ہیں۔ تو ایسے میں جو طب نبوی سے ہم کو جو علاج بتایا جائے گا، انشاءاللہ اس پر اگر یقین سے عمل کریں گے تو ہم کو کامیابی ملے گی اور فائدہ بھی ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم کو شفا بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم لوگوں کو جو بیمار ہیں ان کو شفا کل عاجلہ مستمرہ نصیب عطا فرما، اور اس سب چیزوں پر عمل کبھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب اس کی جلدی سے بیسک چیزیں جان لیتے ہیں۔ اس عنوان کے تحت جو ہے نا مختلف بیماریوں کے بارے میں طب نبوی سے علاج اور قرآنی آیات کی خصوصیات کو بیان کیا جائے گا۔ تو اس سے جہاں دوسرے فائدے ہوں گے، وہیں اسلام کے متعلق مکمل دستور زندگی اور کامل نظام حیات ہونے کا یقین بھی پیدا ہوگا۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سمجھ لیتے ہیں 10واں عنوان، قرآن کی نصیحت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نصیحت۔ یہ تو بہت ہی اہم، موٹیویٹ، بڑی زبردست چیز ہے یار۔ قرآن کی بھی نصیحت ملے گی ہم کو، نبی کی بھی نصیحتیں ملیں گی۔ تو اس عنوان کے تحت کیا ہوگا؟ دین مکمل خیر خواہی کا نام ہے، دین مکمل خیر خواہی کا نام ہے۔ اسی مناسبت سے اس عنوان کے تحت جو ہے نا قرآن و حدیث کی جامع نصیحتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ 10 عنوان تھے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے 10 منٹ میں سامنے رکھے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ اس کو پسند کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو سننے کی بھی آپ لوگ کوشش کریں گے، اور آپ لوگ اپنا ٹائم ان نیک کاموں میں لگائیں گے۔ بلا وجہ کے خرچ کرنے میں آپ ٹائم نہیں گزاریں گے۔ آپ 5-6-7 منٹ دے کر یہ اتنی ساری اہم معلومات آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی، اور میں نے اس عنوان کے تحت کیا کیا مقصد ہے وہ سب کچھ بیان کر دیا ان 10 منٹ کے اندر۔
تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں. یہ 5 منٹ کا مدرسہ جو کہ اب شروع ہونے والا ہے، یہ 5 منٹ میں 6-7 منٹ میں آپ کو بہت ساری دین کی اور دنیا کی اور بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی، اور اس سے عمل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ بھی پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے